من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابو مذہب حنفی عدالت حضرت خلیل خاک پائے روز اعظم زیر سایہ ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سبحان اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے وقار سامعین محترم علماء کرام مشائخ نظام میں آپ لوگوں سے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، میں نے آپ لوگوں سے حضور کے عشق کی دو باتیں کرنی ہیں۔ سبحان اللہ آپ لوگوں نے اپنے دلوں کو خالی کر کے حضور کے عشق کی بات سننی ہے، اور آپ لوگوں نے اپنے دلوں کے اندر حضور کے محبت کو، صحابہ و اہل بیت کی محبت کو اور پاکان امت کی محبت کو جگہ دینی ہے۔ اور اس کانفرنس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے نظام مصطفیٰ کانفرنس ہے۔ آپ اور میں یہاں حاضر ہیں، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
جو تمہیں دین دے کر جا رہا ہوں اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے۔ اب حالات ایسے پیدا ہو گئے، 76 سال سے پاکستان کے اندر، کہ لوگ حضور کے دین کو چھوڑ کر، حضور کے نظام کو چھوڑ کر اغیار کی غلامی کرنے شروع ہو گئے، اور پھر یہ سوچا کہ ہم عروج پا لیں گے، ہم ترقی کر لیں گے، ہمیں روٹی مل جائے گی۔ امام بصیری فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری کائنات بنائی اپنے حبیب کے لیے ہے، تو جب واللہ خیر الرازقین کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، تو پھر حضور کا در چھوڑ کر، حضور کی غلامی چھوڑ کر، حضور کی عشق اور محبت چھوڑ کر، پھر کیسے مسلمان توقع کر سکتے ہیں کہ مسلمان ترقی کر جائیں گے؟ مسلمانوں کی ترقی ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے، مسلمان ایک ہی صورت میں عروج پا سکتا ہے، جب وہ حضور کے نظام کے تحت آ جائے گا، جب وہ حضور کے نظام کی بات کرے گا۔ آج آپ لوگوں کو تحریک لبیک یا رسول اللہ یہ دعوت دے رہی ہے کہ حضور کے نظام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ، لوگ کہتے ہیں مولویوں کا کیا سیاست سے تعلق ہے؟ میں کہا مولویوں کا ہی تو سیاست سے تعلق ہے، مولویوں کا ہی تو سیاست سے تعلق ہے، کیونکہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 10 سال سیاست فرمائی، صدیق اکبر نے سیاست فرمائی، عمر فاروق نے سیاست فرمائی، عثمان غنی نے سیاست فرمائی، اور مولا کائنات نے سیاست فرمائی۔ یہ سیاست مولویوں کا ہی تعلق ہے۔ جب تک علماء منبر و محراب کے اور تخت کے وارث تھے، تب پھر مسلمان آب و تاب کے ساتھ زندہ تھے، اور جب علماء نے جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا، دین سیاست سے ہو جدا تو رہ جاتی ہے چنگیز۔ جب دین سیاست سے جدا ہو گئی تو پھر آج منبر و محراب کے تو علماء وارث ہیں، لیکن تخت پر ڈاکو، چور اور لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں اپنے ایمان سے، کیا بابا جی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے، حج بھی کیا ہوا تھا، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، نیکیاں بھی کرتے تھے۔ ان کو دہشت گرد عالم کفر کیوں کہتا تھا، اور ان کے ایجنٹ کیوں کہتے تھے؟ اس وجہ سے کہتے تھے کہ وہ حضور کے نظام کی بات کرتے تھے۔ ہاں، جب آپ اتنی مرضی نمازیں پڑھیں، جتنی مرضی روزے رکھیں، جو مرضی نیکیاں کریں، عالم کفر کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ عالم کفر کو تب پریشانی ہوتی ہے جب آپ حضور کے دین کی بات کرتے ہیں۔ ان کو پتا ہے جب حضور کا دین آئے گا تو پھر حضرت خالد بن ولید نے ایسے بات کی، فرمایا من خالد بن الولید الى رستم و مہران و ملئ فارس والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد۔ ایسے بات ہوگی، ایسے ہو کر بات ہوگی، ایسے بات ہوگی۔ جب حضور کا دین تخت پر ہوگا تو مودی کے ساتھ ایسے ہم بات کریں گے، جب حضور کا دین تخت پر ہوگا تو امریکہ کے صدر کے ساتھ ایسے کر کے بات ہوگی۔ یہ ہے، ان کو ڈر اسی بات کا ہے، اور تاریخ سے بھی دن رات اسی لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ حضور کے نظام کی بات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جب حضور کا دین تخت پر ہوگا تو ہم مودی کے ساتھ ایسے کر کے بات کریں گے انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ جڑا بوزدل بیٹھا شالا بوزدلاں کدی نیند نہ الحمدللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ دلیراں دی جماعت ہے، اتنے بوزدلاں دا کام ہی کوئی نہیں۔ ہاں جڑے حضور دے غلام دلیراں تے یاد رکھنا، جڑے تسی بیٹھے ہو نا، میں حضور دے جڑے دلیر غلام ہیں میں انہاں نال گل کردا، میں بوزدلاں نال گل کردا ہی کوئی نہیں۔ بے شک بیٹھے ہو گئے یہ مولانا کیا بات کرے، ہم تو بابا جی ہمیں ایک ہی سبق دے کر گئے ہیں، کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمبے پینڈے پا ملا نہ علماں وچ پھسا ملا۔ سانو ایک ہی گل آندی، او حضور دیش دی گلاں تے تہاڈے نال حضور دیش دی یہی گل کرنی، یارو مرد ایک دن جانا ہے، بندہ کیوں نہ چجدا مرے جویں ممتاز قادری دنیا تے گیا، جویں غازی تنویر قادری حضور دی عزت تے پیرا دے کے دنیا دے آپ و تاب نال زندہ، اس طرح کیوں نہ بندہ دنیا تے زندہ رہے، جے بندہ دنیا تو جاوے تے عبداللہ شیشان دی طرح جاوے، اس طرح ہو کے دنیا تو غازی المدین شیخ دی طرح جاوے۔ آفت شرازی ہے تے رند آدمی، لیکن گل بڑی بڑی کاری ہے، لوگوں نے اپنے نمازیں تے روزہ تے جناب حج تے میں ہر سال حج کردا، میں کہا حج کردا تو
حج لوگ نہ عمرے کر کے لوگوں کو اپنی نیکیاں دے بڑے مان میں کہ ادھر حضور دی بارگاہ وچ اگر مقبول ہونا تے اللہ نے بھی قرآن وچ کیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ فرمائے ایمان لے کے نا انج لے کے جویں صحابہ ایمان لے کے صحابہ نے حضور نال محبت کا کی انداز دیکھا ہے حضرت طلحہ بن برا 10 سالہ بچے حضور نال حضور دی بارگاہ دے وچ آئے تے حضور دے ہاتھ مبارک تے پاؤں مبارک نو بوسہ دیتا او بھائی بیٹھ جاؤ انہوں پتہ نہیں حضور دی مجلس دے آداب کی ہیں امام تقی الدین سبکی نے کی لکھا میں تمہیں پتہ بڑا سخت آپ نے اس مسئلے دے اندر لوگ جناب میچوں میں ساری رات ہیں اکھاں کاٹ کے ہنتے بھی نہیں میچ بیچ درانے ٹیمیاں بیچ درانے کہ حضور دی مجلس سے جان دینا کوئی ادھر اٹھ کے جا رہے ہوگا کوئی ادھر اٹھ کے جا رہے ہوگا اسی بھی بدلو اپنے آپ میں جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ آواز آتی ہے بندے اپنے نامہ اعمال دیکھ نامہ اعمال ساڑھا ہے کوئی نہیں جناب حضور دی مجلس ذکر ہوئے 4 گھنٹے بعد کوئی ادھر نس کے جا رہا ہے ادھر کوئی نس کے جا رہا امام تقی الدین سبکی نے کی لکھا فرمایا واجب علی کل مومن متى ذکر و ذکر عنده ان یخضع و یخشع و یسکن من حرکتی فرمایا جس کے سامنے حضور کا ذکر ہو یا کوئی بندہ حضور کا ذکر خود کر رہا ہو وہ اپنی حرکت اپنے اشارے اپنے آپ کو بالکل ایسے سکون اور دور کر دے ایسے تصور کرے جیسے حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا حضور کی مجلس کے کچھ آداب ہیں سارے زندگی مولویاں پینا دسیا نہیں نا تانوں حضور دی مجلس دے ہونا سارے دسے حضرت نو منو پھر یہی ہویا امت دا حال کہ آج قرآن جل گیا حضور دی توہین ہو گئی پھر کسی نو کوئی پرواہ نہیں کسی نو کوئی پرواہ نہیں صرف 2 بلڈنگاں جل گئیاں سارے جناب وہ سارے درباری ملا بھی پہنچ گیا اور جناب چیف جسٹس جڑا فائز وہ جناب ہے وہ خبیث میں کہا پترا اے یاد رکھیں وہ ہورن جڑے تواڈے درباراں تے آگے تانوں تواڈے کول اپنے مفادات لے دیں یہ وہ حضور کے غلام ہیں کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم یاد رکھنا میں تیرے نال مخاطب ہاں تو بڑا ہوتے آگے چرچ جناب جی بڑا ظلم ہو گیا میں کہا یاد رکھیں تیرے کندھے تے تیرے سر تے 8 ختم نبوت شہداء دا خون بھی ہے اسی بھولے کوئی نہیں قوم باوے بھول جاوے الحمدللہ بابا یہ خون نہیں بول سکتا سارے باوے دنیا بھی بھول جاوے امیر المجاہدین نے جڑے اسی خون اے الحمدللہ شہداء ناموس رسالت شہداء ختم نبوت دا خون نہیں بول سکتا اے ساڑی اکھاں میں آجے بھی اسی طرح تازہ تو وہی ملون ہے تینوں میں ملون کہہ رہا کیوں کہ تیرے نزدیک روڈ کی عزت ایسی روڈ خالی کراؤ لیکن حضور دی ختم نبوت تیرے ایک جملہ بھی نہ نکلے تو وہی ہے جنہیں کہتی کہ روڈ خالی کراؤ حکومتی ریٹ کہاں ہے اے یاد رکھی جتنی حکومت مجرم ہے اتنا تو ہی مجرم ہے کہوں گے تو کیسی کہ روڈ خالی کراؤ تو انہوں نے پھر روڈ دے بدلے دن حضور دے ختم نبوت دے پہرے داراں تے 8 لاشاں گرا چھڑیاں سن یاد رکھیں تو جڑا آج اقتدار ہے 4 دن تک یہ فانی ہے یہ ارباب طرف کی کرسی قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی جسٹس ہو وزیر اعظم کے صدر دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی خود بتائیں یار 2 عمارتیں جل گئی سارے درباری ملا بھی وہ میڈیا دلال بھی اور وہ اینکر بھی کوئی بے شک میری سخت گل تو پریشان ہوئے تو لکھ باری پریشان ہو گل کر دے اسی گل سے آگے اللہ نے فرمایا وَيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ فرمایا روز والے دن عبداللہ بن ابی نسیا نا 300 بندے لے کے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ما كان الله للمؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب فرمایا اب اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ پاک اور ناپاک اکٹھے اسی گل اس پر سخت کرتے ہیں تو پتہ چلے کہ حضور کا غلام کیڑا تے ادھر ابیات کا غلام کیڑا جے ڈیڑھ میں درد ہوے پتہ لگ جاندا کہ اور جے دل جناب دا جذبہ اور بلند ہو جاوے پتہ لگدا ہے حضور دا عاشق بیٹھا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ 2 بلڈنگاں جل گئیاں سارا میڈیا پہنچ گیا سارے مولوی درباری ملا پہنچ گیا جی بڑا انسانے ہو گیا میں کہا تمہاری زبانیں یہ تمہارا کیمرہ تب کہاں تھا جب فرانس کے اندر حضور کی عالمی پوری حکومتی سطح پر گستاخی ہو رہی تب تمہارا یہ زبانیں اور تمہارا کیمرہ کہاں تھا تب تو تم گونگے بن کے بیٹھ گئے تب تمہارا کیمرہ اور تمہارے یہ جناب کہاں تھے جب مسجد رحمت العالمین کے سامنے حضور کے پہرے داروں کو گولیاں ماری جا رہی تھی کیا وہ انسان نہیں ہے جب برما کے اندر بچیوں کے کباب بنائے جا رہے تھے کیا وہ انسان نہیں ہے میں آپ مسلمانوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ
اقلیتوں کے حقوق ہیں، لیکن جب ہمارے آقا کے بارے میں بات کریں گے تو اسی بٹ کے رہ جائیں گے۔ میرے آقا کا فرمان جب موجود ہے بات ختم ہو گئی۔ فرمایا من قتل معاہدا من غیر کنۃ ادخلوا فی السلم کافۃ، اللہ نے بنا پورے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اقلیت لگائی ہوئی ہے۔ میں نے کہا میرے آقا نے فرمایا جس نے کسی معاہد کو قتل کیا بغیر کسی وجہ کے، کسی ذمہ کو اقلیت کو قتل کیا بغیر کسی وجہ کے، یہ نہیں نا کہ وہ ہمارے آقا کے ہمارے بات کرے تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے منتظر فرمایا، ایسے تو نہیں نا پہ۔ ہاں ہمارے آقا کے بارے میں تو صحابہ نے تو اپنے کیمے کرائے۔ غزوہ احد کے موقع پر صحابہ نے حضور کے سامنے 30 صحابہ کٹے، اور صاحب کا ایک ہی نعرہ تھا کہ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ بِدَاؤ، یا رسول اللہ میں بھی، میرا ماں پیو بھی، تو میری ساری عزت تھوڑی عزت کو قربان ہے۔ یا رسول اللہ تھوڑے کو تھوڑی جان ہی تو نہیں چھڑ دینے، نعرہ لا کے تھوڑی جان چھڑ دیں۔ نعرہ لوانے پہلے حضور دیش کی دو گلاں کر لئی ہے، کوئی بیٹھا ہوئے پتہ چل جائے گا حضور کا غلام کیڑا بیٹھا تھے اور کیڑا بیٹھا ہے۔ ہمیں پتہ لگ جائے میں حضور کے غلام ہونے چہرے چمک رہے ہیں کہ کیا بات ہے بھائی حضور دی گل تے جڑا وہ بیٹھا ہے مولوی صاحب بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں، تینوں پتہ ہی تینوں اپنی عزت تے بڑی غیرت آندی ہے، تینوں اپنی عزت تے بڑی غیرت آندی، لیکن حضور دی عزت تے تو پھر چک کے جنازے کرتا یاد رکھی تو پھر حضور نے آنا ہی۔ ہاں جڑا ساڑھے بارے لاکھ کرنا کہتے ہیں یہ مولوی بڑے سخت ہیں، یاد رکھیے گا اس چیز کا حساب بھی آپ لوگوں نے دینا ہے کہ 76 سال سے مولا حسین کا فرمان پہلے سنا لوں میں۔ مولا حسین نے کیا فرمایا؟ فرمایا مقام بیدہ پر خطبہ دیا، فرمایا فحمد اللہ واسنا علیہ، فرمایا میرے نانا جان نے کیا فرمایا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرہ منکم سلطانا جائرہ، فرمایا جو تم میں سے ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے۔ حسینیت اس چیز کا نام رکھا ہوا ہے کہ 10 دن منا لو، امام حسین کا حق ادا کر چھڑے۔ امام حسین کا حق ایسے نہیں ادا ہوگا، امام حسین کا حق ایسے ادا ہوگا کہ جو ہر لمحہ، ہر سانس، ہر سیکنڈ اور زندگی کے آخری سانس تک ہر یزید کے سامنے کھڑے ہونا، یہ ہے حسینیت۔ فرمایا میں امام حسین نے فرمایا میں کربلا میں آیا کیوں؟ لوگوں نے جناب بتایا ہی نہیں کہ امام حسین کربلا میں رو پیٹن دا نام دسیا جناب کربلا ہے۔ میں کہا کربلا اس چیز دا نہیں، کربلا یہ ہے کہ جب حضور کا دین کا دشمن غدار آ جائے تو پھر اپنا پورا کنبہ لے کر میدان میں آ جائے، حسینی یہ ہے۔ فرمایا مرہ سلطانا جائرا، فرمایا جو تم میں سے کوئی ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے مستحلا لحرم اللہ، فرمایا جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہوں۔ میں بحیثیت قوم آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سب سے مجھے ایک بات بتائیں، اوپر سے لے کر نیچے تک جن کے پاس بدماشیوں کے سارے سامان ہیں، جو اپنے آپ کو ملک کا ٹھیکیدار اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے بغیر کوئی پتہ نہیں ہلتا، ان سے لے کر نیچے تک بحیثیت قوم آپ تک، آپ مجھے بتائیں کیا اس چیز کا جواب نہیں دینا اللہ رسول کی؟ ہاں کہ پوری قوم اوپر سے لے کر نیچے تک آج کے دن تک پاکستان میں 22% سود چل رہا ہے، 22% سود چل رہا ہے، اور جو نص قطعی سے ثابت ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، نے فرمایا جو سود کھانے سے باز نہیں آتا وہ اللہ رسول سے اعلان جنگ کرے۔ پوری قوم 76 سال سے اللہ رسول سے اعلان جنگ کیے بیٹھی ہے، تو مجھے بتائیں کیا اس چیز کا جواب نہیں دینا؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، جواب نہیں دینا آپ لوگوں نے؟ باسیت قوم آپ بتائیں نا، کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانکیں کہ یار ہم 75 سال سے ان جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو سود کو بلکہ بڑھاتے ہیں، سود کھانے کے جناب سارے طریقے کار ایجاد کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے آ کر نہیں کہا کہ یار بس جو ہم گناہ گار ہیں لیکن ہم سود نہیں چلا سکتے اس ملک میں۔ اور الحمدللہ ہم آپ کو یہ بتاتے جائیں جس دن حضور کا دین تخت پر ہوگا اور تحریک لبیک یا رسول اللہ اقتدار میں بھی، پہلے دن ہم سود کو ختم کریں گے۔ پہلے دن ہم سود کو ختم کریں گے۔ مولا حسین نے فرمایا یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، میں تو شمع جلا کے رکھ کے جاؤں گا، گھر جا کے کسی طرح فیصلہ کرنا کہ یار اسی 76 سال دونوں لوگوں نال کھڑے ہیں کہ سود نو حلال کیتی بیٹھے۔ تو یاد رکھنا ساری جماعتاں لوگ کہتے ہیں آپ ایک ہیں، ہم سب کے خلاف ہیں، یہ سارے کفر کے نظام کی اعلیٰ کار ہیں، ہم محمد عربی کے دین کے مددگار ہیں۔ کون کون چاہتا ہے کہ حضور کا نظام آئے تخت پر؟ جو حضور آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ میں شعر پڑھ دوں،
روز روشن کے سامنے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پروانہ ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے. پروانہ ہم نے رکھ دیا ہے, شمع رکھ دی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ حضور کے غلام حضور کے نظام کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا کفر کے نظام کے ساتھ؟ بتائیں جی, حضور کے نظام کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا کفر کے نظام کے ساتھ؟ آواز بڑی بڑی گھٹ آئی. کوئی سیاسی میں نہ بیٹھا تو بشک باہر ہو جائے. ہاں جڑا پتہ لگ جائے گا پترا کا وقت بند ہونی دے رہے. جڑا بندہ حضور کے نظام نال کھڑا تے ہن چاہنا کہ 2023 دے اندر حضور دا دین تخت تے آوے ہاتھ بلند کر کے دسے حضور دا نظام یا کفر دا نظام؟ حضور کا نظام. حضور کا نظام یا کفر کا نظام؟ حضور کا نظام. اب پاکستان میں کفر کا نظام چلے گا یا رسول اللہ کا نظام چلے گا؟ اب پاکستان میں حضور کے دین کے مددگار بنیں گے یا کفر کے نظام کے مددگار بنیں گے؟ حضور کے دین کے مددگار بنیں گے. اور یاد رکھیے گا, میں بالکل بات ذمہ داری پر کر کے جا رہا ہوں, اب کوئی پیر ملا کسی سیاسی جماعت میں کھڑا ہوگا تو ہم سے کسی نرمی کی توقع نہ رکھے. وہ یہ نہ کہ میرے پیر صاحب اور میرے حضرت صاحب کو نہیں سخت بات کیوں. اب حضرت صاحب کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ان کفر کے ایجنٹوں کے ساتھ کھڑے ہونا یا حضور کے غلاموں کے ساتھ کھڑے ہونا. اب مولوی صاحب کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ 76 سال سے ان کفر کے اعلیٰ کاروں کے ساتھ کھڑے ہونا کا یا محمد عربی کے جان نثاروں کے ساتھ کھڑا ہونا. ہاں بالکل 2023 کا الیکشن یہ تاریخی الیکشن ہوگا, اور اس الیکشن کے اندر عوام نے اور اوپر تک سب نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے حضور کے نظام کا مددگار بننا ہے یا کفر کے نظام کا مددگار بننا ہے. یہ پکی بات ہے. بھائی نعرہ دے لانا آیا 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 آیا. ڈیڑھ بھی کوئی مروڑو گے تو اور تک پہنچے. آیا 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 آیا. پیچھے بیٹھے ہو تھوڑے ہاتھ کنے واسطے ہیں یہ تسی میں تھوڑے پیچھے بیٹھے جڑے تھکے بیٹھے ہو. دعوے کرنے عشق رسول دے کہ حضور دی محفل تک بندہ ہاتھ بھی نہ چک سکے حضور واسطے. تھوڑے کو اپنے نعرے لوانے نہیں تو بھئی حضور دا دین نہ پورے ہاتھ چک کے نعرے لاؤ. آیا 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 آیا. مولا حسین نے کیا فرمایا؟ یہ ہے فرمایا جو تم میں سے کوئی ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے مستحلا لحرم اللہ, جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہو. اب میں اس چیز سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے تم بتاؤ, یاد رکھی تو بڑھ گیا, یاد رکھی تیرا اسی پیچھا نہیں چھڑنا. تیرے کنیاں تے حضور دی 8 غلاماں دا خون ہے تے 12,000 شل جڑ دکھائے وہ تیرے سر تے بھی ہیں, حکومت دے سر تے تیرے سر تے. اقلیت اسی دے دن لاش آئی سنی جا رہے ہیں. اقلیت اقلیت مسلمان جڑے برما دے اندر اگلے نے بچیاں دے کباب پڑھائے وہ انسان کوئی نہیں سن. ایسا مسلمان تو خود بھی تو سوچو یار, شامی 18 لاکھ شامی مر گئے شہید ہو گئے, وہ انسان کوئی نہیں سن. بوسنیا میں ہزاروں لوگ شہید ہو گئے مسلمان, کیا وہ انسان نہیں تھے؟ کشمیر کے اندر مسلمانوں کی عزتیں لوٹی گئی. یہ چیف جسٹس اور یہ سارے اوپر سے لے سارے جن کے پاس بدماشی کا سامان ہے ایک جملہ بھی نہ نکال سکا, وہ کیا انسان نہیں تھے؟ مسجد رحمت اللہ عالمین کے سامنے حضور کے غلاموں کو پہرے داروں کو گولیاں ماری گئی, کیا وہ انسان نہیں تھے؟ کراچی کے اندر ہمارے 7 لوگوں کو شہید کیا گیا, کیا وہ انسان نہیں تھے؟ حویلیہ کے اندر سرکار کی آمد کا نعرہ لگانے والے شہید کر دیے گئے, کیا وہ انسان نہیں تھے؟ مجھے بتائیں ہمارے ذمہ داران کے گھر جا کر پولیس والوں نے توڑ پھوڑ کی, گھروں کو جناب نقصان کیا, کیا وہ گھر نہیں ہے مسلمانوں کے؟ صرف یہ اقلیت, یاد رکھیے گا پوری کائنات ایک لمحے میں جل جائے, ناموس رسالت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ہمارا موقف ہے, اس کو ہمارے موقف سے درد ہو تو لاکھ بار درد ہو. کائنات کی سب کی عزتیں بعد میں ہے, پہلے ہمارے آقا و مولا کی عزت, پہلے قرآن کے, پہلے وہ فٹافٹ جناب وہ سارے پہنچ گئے ہوتے. یہ ابتدا ہو رہا ہے. میں کہا کل آج کا دن شروع ہو گیا ہے 21 اگست 2020 کے اندر. ہمارے لوگوں کو تحریک کے ذمہ داران کو اپنے اسلاف اور بابا جی نے جو قربانیاں دے کر اسلام کی ابیاری کی ہے وہ دن یاد رکھنے چاہیے. قومیں تائی آباد رہتی ہیں, تاریخیں تب ہی یاد آباد رہتی ہیں. 21 اگست کا وہ دن ہے 2020 کا جب مسجد وزیر خان کے اندر دوبارہ حضور کی عزت کا علم بلند ہوا تھا, جب مسجد کی عزت دوبارہ بحال ہوئی تھی.
میں کہا تم مجھے بتاؤ تم تو پاکستان میں کوئی نئی مسجد تعمیر نہیں کر سکے، جو مسجد تھی تم نے وہ بھی گرا دی، لیکن مندر فوراً وہ چرچ فوراً تعمیر ہو رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کا قصور ہے. آپ جہاں بیٹھتے ہو کہتے ہو اے مولوی ہے میرے دین کی میں آنا کوئی نہیں یار، اسی گناہگار ضرور ہیں لیکن حضور دے دین دے غدار نہیں ہے. میں نے آپ لوگوں سے یہی بات کرنی ہے. اللہ نے فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، فرمایا اللہ رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے. تو الحمدللہ اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ میدان کے اندر ہے. مولا حسین نے کیا فرمایا، محاسبہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کا بھی کرنا ہے کہ ہم نے 76 سال سے کدھر کھڑے ہوئے ہیں. مولا حسین نے فرمایا تم میں سے ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہو، ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے ساتھ جو اس کا عہد و پیمان ہے کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کے نظام کی بات ہی نہیں ہے، قرآن کی بات ہی نہیں ہے. مسلمان بھی چاہتے ہیں کہ نہیں، فرمایا ناقصا لعہد اللہ، جو اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ رہا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ، فرمایا جو میری سنت کی مخالفت کر رہا ہو. حضور تو اپنے پہرے داروں کو دیکھیں اور اپنی عزت کے پہرے داروں کو فرمایا افلح الوجوہ، یہ تو کامیاب چہرے آ رہے ہیں. اور ان لوگوں نے ممتاز قاضی کو تختہ دار پر لٹکایا. حضور کی سنت کی مخالفت، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، فرمایا وہ معاشرے کے اندر بہرا روی اور فحاشی اور رجحانی کو دورہ دے رہا ہو. اے نون لیگ کی حکومت نے سینما ہاؤسز انہوں نے بل فری کر چھڑیا کہ مساجد میں پھر کے بل لا کے آنا، ٹیکس بھی نال لا کے آنے مساجد دے نال. یہ تھوڑے لوگوں کا قصور ہے، تسی حضور کے دین نال کھڑے ہونے نہیں ہو. ساڑھے بارے گلاں کردے رہندے ہو، جڑے ساڑھے بارے گلاں کردے تھوڑا تماشا ویکھدے تے انہاں واسطے مولا حسین دا فرمان تے مولا حسین نے کی فرمایا کہ میں اپنے نانا جان کو سنیا، فرمایا جناب اس معاشرے دے اندر اپنے معاشرے دے اندر بہرا روی تے فحاشی تے اور یعنی دورہ دے رہے ہوئے کہ مساجد نوں تے بل لا کے آن تے سینما ہاؤسز نوں جناب بل فری ہو جان. اگے کی فرمایا فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، فرمایا جڑا اپنی طاقت رکھن دے باوجود ممبر ہوئے کہ حضور دے دین دی گل نہ کرے، ظالم للکار نہ سکے، 4 لاکھ مرید ہون کہ حضور دے دین دے جناب ڈاکہ پہ جائے ختم نبوت دے باہر نہ نکلن. حضرت صاحب بڑے جناب قیمتی ہیں. میں کہا اے بھی 10 امیر حمزہ نے اس دین واسطے جگر دے کلیجے کٹوائے، تیرے حضرتوں دے قیمتی ہو گئے. صحابہ نے اپنے مسلے کرائے، تیرے حضرتوں دے قیمتی ہو گئے اس دین واسطے. وہ یہ نا اپنی عزت اسی آسانوں منو. مولا حسین کا فرمان، اور نے کہا میں نے اپنے نانا جان سے سنا، فرمایا فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، فرمایا جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے فعل کے ساتھ اس ظالم بادشاہ کو روکے گا نہیں تو پھر کیا ہوگا. یہ سارے واسطے اپنی دل کی کھڑکیاں کھول کے دماغ کے اندر پانی گل کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، فرمایا اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ جہاں قیامت کے دن اس ظالم کو داخل کرے گا اس کے مددگار اس کے سپورٹر کو بھی وہیں داخل کرے گا. آج لوگ سارے جناب حضور کے نظام کی طرف کنٹ کر کے جناب سمجھتا ہے پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان ایک ہی صورت میں ترقی کرے گا جب حضور کا دین تخت پر ہوگا. تو جو چاہتا ہے کہ حضور کا دین تخت پر ہو وہ اپنے ہاتھ کو اور اپنے محنت کو اپنے آپ کو حضور کے نظام کے لیے وقف کرتے ہیں. اس کی زبان اس کا جسم، آج کے بعد آپ لوگوں نے حضور کے نظام کے لیے محنت کرنی ہے. میں عبداللہ بن برا کا واقعہ مکمل کر کے آپ سے اجازت. محبت اس کو کہتے ہیں. محبت کے اندر چونکہ چنانچہ نہیں بابا جی اس لیے فرماتے تھے کہ رسول اللہ نے انے وہاں محبت کرنی. 10 سالہ بچے ہون طلحہ بن برا حضور دے آگے ہاتھ پہ پیر چومے. حضور نے فرمایا کیوں چومین بھائی؟ ان کو حضور پڑھنا محبت ہے. اے سنو یہ ہے مومن، یہ ہے مسلمان. جب حضور کا فرمان آ جائے تو پھر اپنی رائے نہیں، تو حضور نے فرما دیا بات ختم. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کے نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. حضور نے فرمایا اچھا محبت ہے جی، محبت ہے. حضور نے فرمایا جاؤ فضا بکتر اباغا. حضور نے فرمایا جاؤ بھائی اپنے باپ کو قتل کر کے آؤ. صحابی نے 10 سالہ بچے اے بھی نہیں کہ حضور میرے باپ کا قصور کی ہے. تو حضور نے فرمایا بزدار ہو گئی. حضور کی کچہری میں چھلانگ ماری، تلوار کٹی. کو حضور مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں ہونے اپنے پیو کی جناب دھوڑ لے کے آنا. دور گیا تو حضور نے واپس بلا لیا. حضور نے فرمایا تیرا بھائی میں باپا نو مروان تے نہیں آیا، میں تو انہوں نے اس کا نشانہ دسن آیا، لیکن میں یہ دیکھنا سی کہ زبانی کلامی محبت ہے یا دل و محبت ہے. یہ ہے حضور سے محبت.
کا انداز کہ حضور کا فرمان آ گیا کہ من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا. حضور کا در ہی ہے. اللہ حضرت فرماتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. پھر اقبال بولا کہ تو فرمودی یہ ہے ہم تاریخ لبیک یا رسول اللہ دن رات. آپ لوگ اہم ہمارے بارے میں باتیں کرتے ہیں مولوی ہیں، ہم واقعی آپ لوگوں کو حضور کے در کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں کہ کائنات میں ہر بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی بندے کی بھی. ہر بندہ آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے. حضور کے دربار میں آئے، یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر اسے لینے ہو دو عالم وہ امید. اقبال کہتا ہے تو فرمودی تاریخ لبیک یا رسول اللہ اس لیے دن رات کام کرتی ہے. اقبال کہتا ہے تو فرمودی راہ بتھا گرفتیم مگر نہ جستو ہمارا منزل. اقبال کہتا ہے حضور یہ ہے عشق کا معیار. اقبال کہتا ہے حضور تسی فرمایا کعبے جاؤ ورنہ تھوڑا در چھڑ کے کعبے جانا ساڑا کم کوئی نہیں. پھر اعلیٰ حضرت بولے فرماتے حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. یہ ہے حضور کی ذات، حضور کی تعظیم. حضور کے در پر آئے. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو وضو کرا رہے. تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ذمہ دار کارکنان آپ لوگ اتنی رات کیوں ہم محنت کرتے ہیں؟ وہ حضور کا در ہے کیسا؟ وضو کرا رہے. حضور نے فرمایا سل ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ بھی پھر حضور کو مختار کل مانتے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت کے اندر اللہ نے آپ کو جو مقام دینا ہے نا مقام محمود فائز فرمانا ہے، اس مقام کے اندر آپ کی خدمت چاہیے. حضور نے فرمایا ربیعہ یہ تو ہو گیا اور بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ پھر انہوں نے زبان حال سے کہا جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا کچھ کے وہ کچھ دے نہیں سکتے. یہ باس نگر ہوش میں اور بھی کچھ مانگ تو آیا نظر دے کیوں بد نصیبہ ہزاراں گاؤں میں رنگین محمد. آپ لوگوں نے اب حضور کے نظام کے ساتھ کھڑے تحریک لبیک یا رسول اللہ آپ نے اسی نظریے پر اسی سوچ اور فکر اور اسی رستے پر کھڑی ہے جس پر ابھی المجاہدین ہمیں چلا انشاءاللہ آپ نے کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا. الحمدللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ اپنی آب و تاب کے ساتھ حضور کے نظام کے لیے کھڑی. اب 2023 کے اندر ہم نے حضور کے دین کے لیے محنت کرنی ہے اور دن رات محنت کرنی ہے. جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ بے حاصلہ نہیں چھوڑتے. اس لیے حضور کے نظام کے لیے محنت کرنی ہے. ہم مولا کائنات کی حدیث پاک اس محفل پاک کے لیے کہ حضور کا چہرہ انور کیسے تھا، حضور کیسے تھے، حضور چلتے کیسے تھے، حضور دیکھتے کیسے تھے، حضور کے ابرو مبارک کتنے خوبصورت تھے. میرے آقا مولا کی مجلس کے اندر جو آ گیا اس نے حضور کی زیارت کر لی، جو قریب آ گیا پھر کیا ہوا؟ مولا کائنات کے حدیث پاک اور اسی جذبہ کے ساتھ پھر آپ لوگوں نے آج کے بعد حضور کے نظام کے لیے دن رات محنت. یہ نہیں دیکھنا کہ میرا ذمہ دار مجھے دیکھ رہا ہے.